باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب اپنی حرکتوں اور اپنی کرتوتوں کے ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ لے آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے فوج میں پھوٹ ڈالنے کی جو سازشیں کی، عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف جو غلیظ پروپیگنڈا کروایا، تو اس کے بعد میرے خیال میں وہ احساس جنم لے چکا ہے کہ ان سے تو یہ دوسرے 1000 گنا زیادہ بہتر تھے۔ اب ان حوالوں سے اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس حکومت کو خود اپنے آپ سے بہت خطرہ ہے، اور مجھے یہ کمپنی زیادہ دیر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور اس میں سب سے بڑا کردار آصف علی زرداری کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، اور میاں شہباز شریف کے بولڈ فیصلے نہ لینے کا ہے۔ مثلاً آج میں صرف 2 صوبوں کے گورنروں پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب خیبر پختونخوا کے گورنر کی بات ہے اور بلوچستان کے گورنر کی بات ہے۔ ان 2 صوبوں کے گورنروں نے پہلے دن سے استعفیٰ دیا تھا، لیکن وہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ کسی گورنر کا انتخاب کر دیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ پہلی زیادتی زرداری صاحب نے کی۔ زرداری صاحب نے تو اپنے لیے حد سے زیادہ حصہ لے لیا اپنی حکومت میں، اور پھر مولانا صاحب نے بھی اپنے استحقاق سے زیادہ حصہ لے لیا، کیونکہ ڈیلنگ ان 3 جماعتوں کے مابین ہو رہی تھی۔ اب آفتاب شرپاؤ صاحب پی ڈی ایم کے، جس کے مولانا صاحب صدر تھے، اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کا فرض بنتا تھا کہ اپنے لیے ڈیلنگ کرتے وقت وہ آفتاب شرپاؤ کے لیے بھی حکومت میں حصہ مانگتے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے لیے سب کچھ ہتھیا لیا، اور ابھی لگے ہوئے ہیں پنجاب میں بھی اپنے لیے حصہ ہتھیانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، لیکن جو ANP ان کی خاطر PDM چھوڑ چکی تھی، اور جس کے سربراہ اس وقت جو ہیں ایمل ولی خان، انہوں نے ان کی خوشنودی کے لیے بلاول بھٹو وزیر اعظم کے نعرے تک لگائے تھے، لیکن انہوں نے ان کے لیے حق کے لیے نہ بات کی اس ڈیلنگ کے دوران، حکومت سازی کے دوران، اور نہ کوئی سودے بازی کی۔ اب وہ اسی طرح رہ گئے، حتیٰ کہ آج میں یہ آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم کے حلف برداری کی تقریب تھی، اس میں ANP اور آفتاب شرپاؤ صاحب کی جماعت کو شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اب ہر پیمانے سے، ہر حوالے سے دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کی گورنرشپ وہ ANP کا حق ہے۔ وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ ANP نے بہرحال وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، دوسرا وہ اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے۔ اب مولانا صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی ان کو ملنی چاہیے، اور اس کے لیے جب ANP کو پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ کنوے کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک منسٹری اور ایک گورنرشپ دے رہے ہیں، تو ANP نے منسٹری لینے سے معذرت کر لی اور گورنرشپ پہ انہوں نے ہاں کر دی، اور ANP ایسے کینڈیڈیٹ کو سامنے لے آئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مستحق اور اس کے لیے زیادہ موزوں کینڈیڈیٹ ان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتے، وہ ہے میاں افتخار حسین صاحب۔ میاں افتخار حسین صاحب پہ نہ اس طرح کرپشن کے الزامات ہیں، سب سیاسی جماعتیں ان کا قدر کرتی ہیں، وہ اکلوتے بیٹے کا قربانی دے چکے ہیں، اپنے خاندان کے دیگر افراد کی قربانی دے چکے ہیں، تو میرے خیال میں اس منصب کے لیے سب سے زیادہ میاں افتخار حسین صاحب جچتے تھے، اور شروع میں کچھ اشارے بھی دیے گئے تھے JUI کی طرف سے۔ اب پیپلز پارٹی ان کے نام پہ اتفاق کر چکی ہے، شرپاؤ صاحب ان کے نام پہ اتفاق کر چکے ہیں، باقی سب کچھ، لیکن میڈیا میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود صرف مولانا صاحب اس بات پہ مصر ہے کہ گورنرشپ ان کو دی جائے، اور وہ اس پہ کے راس میں رکاوٹ ہے۔ اب ایک پرائم منسٹر کے ان کے ساتھ وعدے کے باوجود ANP کو اس کے لیے تڑپایا گیا، چنانچہ ANP اب یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر معذرت کر لی، کیونکہ اس طرح بے شرمی سے تو کوئی بھی عہدہ نہیں لیتا، تو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے
کہ وعدے کے باوجود میاں شہباز شریف صاحب نے اتنے عرصے میں ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا۔ پھر یہی معاملہ آفتاب شرپاؤ صاحب کے ساتھ پہلے وہ سلوک کیا گیا، پھر آفتاب شرپاؤ صاحب کو بلایا اور ان کو عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن آفتاب شرپاؤ صاحب نے اس سے پہلے ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح ان کو اگنور کیا تھا، تو انہوں نے اپنی عزت کی خاطر عہدہ لینے سے معذرت کر لی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں پہ مواصلات کی منسٹری ملی، یہاں پہ ان کو ہاؤسنگ کی منسٹری انہوں نے لے لی، حج کی منسٹری لے لی، مذہبی امور کی، سیفران کی منسٹری لے لی، اور دوسری طرف این پی اور شیرپا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سب سے زیادہ حق بنتا تھا این پی کا اور سب سے زیادہ موسوم میاں افتخار حسین تھے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں میرا ان کے لیے احترام ہے، میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، لیکن حق بات حق ہوتی ہے، اور کسی بھی حوالے سے خیبر پختونخوا کا گورنرشپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حق نہیں بنتا۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ تو یہ آئے گا کہ اس وقت قبائلی اضلاع میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، کچھ افغانستان سے بھی اس کے تانے بانے بنتے ہیں، اور کچھ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو متحرک کر دیا گیا ہے، پیسہ بھی بہت استعمال ہو رہا ہے، اور فاٹا مرجر کو ریورس کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو اگر اس دوران گورنر ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بندہ بیٹھ جائے جو فاٹا مرجر کے مخالف ہے، تو اس کا ریاست کو بھی بہت باری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس وقت گورنر ہاؤس میں ایک ایسے بندے کو بٹھانا چاہیے کہ جو نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں کا درد محسوس کرتا ہو، بلکہ وہ فاٹا مرجر کے معاملے پہ اس کی ایک کمٹمنٹ بھی ہو۔ لیکن نہ جانے کیوں ایک طرف شہباز شریف صاحب مولانا صاحب سے کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ زرداری صاحب کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر کا جہاز لے کے وہ پھر رہے ہیں۔ اب ادھر سعودی عرب کے ساتھ آپ کے پیسوں کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اور وہ دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب جا کے کئی دن کے لیے غیر ضروری طور پر ایران میں بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے ہمیں اس سائٹ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیم میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی تقرری قابل، لیکن میاں شہباز شریف صاحب ہر معاملے میں بلاول اور ان کی رائے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر مولانا صاحب کی رائے کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایک ایک انتظامی فیصلے کے لیے ان لوگوں کی مرضی انہوں نے لینی ہے اور یا ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے، تو اس طرح تو حکومت نہیں چلے گی، اور میرے خیال میں بہت جلد وہ وقت آ جائے گا۔ اختر مینگل صاحب کے مسائل ہیں، اب سوال یہ کہ کیا ان کی طرف توجہ دی جا رہی ہے؟ وہ کب تک انتظار کریں گے؟ دوسری طرف ایم کیو ایم کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، وہ زرداری صاحب اب ان کو بھی ٹرخا رہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ حکومت چوچوں کا مربع ہے، لیکن اگر اس میں پرائم منسٹر بورڈ فیصلے نہیں لیتے اور اتحادیوں کو اپنے ساتھ چلانے کی بجائے ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور ایک ایک تعیناتی اور ایک ایک فیصلے میں اس طرح تاخیر سے کام لیا جاتا ہے، تو اس ملک کو بھی باری قیمت چکانی پڑے گی اور خود مسلم لیگ نون کو بھی باری قیمت چکانی پڑے گی اور باقی جماعتوں کو بھی باری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ یا تو اتحادی جماعتیں اپنا اس حوالے سے ایک میکنزم بنا دیں، اور کسی کو پرائم منسٹر بنایا ہے تو اس کو پرائم منسٹر کا اختیار دے، کسی کو وزیر بنایا ہے تو وہ وزیر۔ لیکن اگر ایک حکومت کے اندر آپ الگ الگ دکان سجائیں گے تو پھر وہ حکومت چل نہیں سکتی۔ اس لیے میری اپنی یہ رائے ہے کہ پہلے تو عدم اعتماد لانا وہ غیر ضروری تھا، بلکہ پہلے اسمبلیوں میں بیٹھنا غلطی تھی، اس کے بعد اعتماد لینا غلطی تھی، پھر اس کے بعد حکومت بنانا غلطی تھی۔ لیکن اب جس طریقے سے اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور یہ کمپنی بھی ناکام ہوئی تو پھر میرے خیال میں اس کا ملک اور ان جماعتوں کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔